Audio Jungle. Audio Jungle. तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च, हुकूमत का इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर गौर। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में मुमकिना सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला। मोटरवे सेफ सिटी कैमरा से निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। FC रेंजर्स समेत दीगर सूबों से नफरी तलब करने का फैसला। सिफारिशात तैयार, हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगी। PTI का एहतजाज खालिस्तन पुरअमन होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी कदम उठाया तो मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। शहबाज गिल कहते हैं, अवाम का समंदर इस्लामाबाद आ रहा है, अवाम को कोई रोक नहीं सकेगा। इनकी सारी प्लानिंग रायगा जाएगी। पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश की गई तो खुद जिम्मेदार होंगे। गैर कानूनी कदम किसी ने उठाया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। खान का 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान। कहते हैं, पख्तूनख्वा से काफिले की क़यादत करूंगा। 25 मई को श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में मिलूंगा। असम्बली तहलील और इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। कहा, जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़े रहूंगा। जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। कौम लॉन्ग मार्च के लिए निकले। पुरअमन मार्च में रुकावट डाली गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। साजिश मेरे नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फौज ने कहा, न्यूट्रल हैं तो इसमें भी न्यूट्रल रहें। इमरान नियाजी खाना जंगी चाहता है तो ये इसकी बड़ी भूल है। अवाम गिरेबान पकड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। इन्हें मुआशरे में जहर घोलने की कीमत चुकाना पड़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा, नए पाकिस्तान के दावेदारों ने पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। इमरान नियाजी सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाने में मसरूफ रहे। साफ पानी का मंसूबा रोका गया। नैब ने लोगों को गिरफ्तार किया। इमरान खान के हुक्म पर नैब के अकूबत खाने में मुझे जमीन पर सोने पर मजबूर किया गया। कमर का दर्द था, मुझे बख्तरबंद में बिठाया गया। इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की बैठक आज होगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तकबिल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। PTI का पुरअमन लॉन्ग मार्च। वफाकी वज़ीर दाखिला धमकियों पर उतर आए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने देना है या नहीं, फैसला इत्तेहादी करेंगे। इंतशार या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई तो सारी बढ़के निकाल देंगे। कानून अपना रास्ता बनाएगा, घरों से निकलने नहीं देंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हर आईनी तरीका अपनाएंगे, खूनी मार्च नहीं होने देंगे। इलेक्शन कराने का इख्तियार हमारा है, ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पर मुल्क और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का लब्बैक। 25 मई को फैमिली के साथ इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी पकड़ ली। कहा, इमरान खान जब और जहां बुलाएंगे, दिन हो या रात पहुंचेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक इस्लामाबाद में बैठेंगे। ये गुलामी से आज़ादी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। लंदन में पाकिस्तानियों का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जमा। शुरका का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत के अज़्म का इजहार। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया। कहा, हम पूरे सिंध को श्रीनगर हाईवे बना देंगे। मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी अवामी इज्तिमात होंगे। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है। लॉन्ग मार्च दो पैसे की अहमियत नहीं है। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। मुल्क दिवालिया के किनारे नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। लॉन्ग मार्च की 2 टके की अहमियत नहीं, ये मक्खियां मारने इस्लामाबाद आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 4 साल की खराबी को 4 दिन में ठीक करने की बातें हो रही हैं। हमें आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करना होंगे।
عالمی قوتیں چاہتی ہیں ہم تقسیم در تقسیم ہو جائیں، عالمی قوتیں کمزور قوموں کے حقوق پامال کرتی ہیں۔ اس وقت ہماری حکومت کے ساتھ براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ حکومت کے پاس واحد معقول راستہ یہی ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ حکومت کے ساتھ براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، وزیر اعظم کو چاہیے ملکی مفاد میں اسمبلیاں تحلیل کر دے۔ آصف زرداری انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا رہنماؤں کی گرفتاریوں سے بھی حقیقی آزادی مارچ نہیں رکے گا۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا اسلام آباد کے ساتھ ملک کے 5 بڑے شہروں میں بھی احتجاج ہوگا۔ چین سمیت دوست ممالک اور IMF بھی موجودہ حکومت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہزار دفعہ میں خوشی سے استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی PMLN کی سیٹ سے، اور میں آج بڑے ہوش و حواس سے فیصل کے حوالے کیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، میں PMLN کی جو سیٹ تھی اس کو میں آج اللہ حافظ کہہ رہا ہوں۔ نون لیگ کے منحرف رکن پنجاب اسمبلی فیصل خان نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔ فیصل خان نے اپنا استعفیٰ اسپیکر پرویز الہی کو پیش کر دیا۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بہت پہلے راستے جدا کر چکا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں نون لیگ کا پہلا استعفیٰ آ گیا، مزید اراکین بھی مستعفی ہوں گے۔ کتاب ہی ختم ہو گئی ہے، حکومت ہے ہی نہیں کسی کی۔ بند کس نے کی تھی صبح سے؟ بند کی ہے باپ بیٹے نے، شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے۔ صرف ایک دھکا اور دینا ہے سارے ہمارے لوگوں نے اور یہ فارغ ہو جائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام، پینل آف چیئرمین نے تحریک کے محرک کو بار بار پکارا، جواب نہ ملنے پر تحریک نمٹا دی۔ اجلاس 6 جون تک ملتوی۔ پرویز الہی کہتے ہیں ان کے لوٹے کیفر کردار تک پہنچ گئے، اسمبلی کے دروازے دونوں باپ بیٹے نے بند کرائے، صرف ایک دھکا اور دیں گے یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ رانا مشہود کا کہنا ہے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد دوبارہ جمع کرا دی، پرویز الہی کے اوچھے ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے۔ پنجاب اسمبلی کی تالہ بندی، PTI اور قاف لیگ کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، چیف جسٹس کو درخواست دے دی۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے چیف جسٹس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس کی آج درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں دونوں باپ بیٹا خانہ جنگی کرا کر سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، جمہوریت کو نقصان ہوا تو PDM ذمہ دار ہوگی۔ فاروق حبیب بولے بیوروکریسی اور پولیس امپورٹڈ حکومت کے غیر آئینی احکامات پر عمل سے باز آ جائے، جو افسر ایسا کر رہے ہیں کل وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ شہباز گل نے کہا خاندان شریفیہ کی جمہوریت صرف غیر قانونی اقتدار پر قابض ہونے کا نام ہے۔ مسلم لیگ نون آج اوقاڑا میں پنڈال سجائے گی، مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ میں 80 فٹ لمبا 30 فٹ اونچا سٹیج تیار، مریم نواز کی آمد پر شہر میں پوسٹرز اور بینرز آویزاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر پنجاب کی تعیناتی کے لیے ایک اور سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی، کہا گورنر پنجاب کے لیے بلیغ الرحمان موزوں امیدوار ہیں، ان کا جلد تقرر کیا جائے۔ صدر مملکت اس سے قبل وزیر اعظم کی سمری مسترد کر چکے ہیں۔ حکمران خود بیماری ہیں، عوام خود ان کا علاج کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں جلسے سے خطاب، کہا سیاسی جماعتوں نے روشن پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، دالوں اور آٹے کی قیمت آسمانوں سے بات کر رہی ہے۔ PDM اور PTI والے بھی IMF کے در پر جاتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ پر ان میں سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سابقہ منگیتر تھا، کچھ عرصہ پہلے ان کی منگنی بریک ہوئی ہے اور اس نے اس ریونج میں آ کے اس کو کڈنیپ کیا ہے اور انہوں نے امیڈیٹلی اپنے موبائل سوئچ آف کر دیے تھے۔ چیف صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور وہ ٹائملی ریکور ہو گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی وارننگ کام کر گئی، لاہور سے اغوا کی گئی میٹرک کی طالبہ ساہیوال سے بازیاب، آج ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے مرکزی ملزمان عابد اور الیاس کو گرفتار کر لیا۔
اغواکار لڑکی کا سابق منگیتر ہے۔ عابد ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے خلاف ڈکیتی سمیت کئی سنگین مقدمات درج ہیں، متعدد بار جیل بھی جا چکا ہے۔ سی سی پی او لاہور کہتے ہیں کہ ملزم نے منگنی ٹوٹنے پر لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ اغواکاروں نے موبائل فون بند کر دیے تھے، کبھی کبھی فون کھولتے تھے۔ آئی جی پنجاب نے کیس میں آئی بی اور سی ٹی ڈی کی مدد لی۔ دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لڑکی کی عدم بازیابی پر چیف جسٹس نے آئی جی کے خلاف وزیر اعظم کو خط لکھنے کی وارننگ دی۔ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف مقدمات کا سلسلہ جاری۔ اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسنز ارشد شریف اور صابر شاکر کے خلاف مختلف شہروں میں کئی پرچے کٹ گئے۔ شہید کے وارث ارشد شریف پر ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو کا الزام لگایا گیا۔ مدعی طیب حسین بھٹی جعلی وکیل، ایرانی ڈیزل چوری اور سمگلنگ کے مقدمے میں ملوث نکلا۔ دادو کے مدعی عامر علی لغاری کی مجرمانہ سرگرمیاں بھی سامنے آ گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی ارشد شریف کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پیر تک پولیس کو ارشد شریف کی گرفتاری سے روک دیا۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان اور صحافی سمیع ابراہیم کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ عمران خان کی ارشد شریف، صابر شاکر سمیت دیگر صحافیوں کو مقدمات کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی مذمت۔ ٹویٹ کیا، امریکی سازش سے آئی امپورٹڈ حکومت کا صحافیوں سے انتقام قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ حکومت کا ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ صحافتی تنظیموں کی اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکرز ارشد شریف اور صابر شاکر کے خلاف مقدمات کی مذمت۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ہم غدار ہیں؟ صابر شاکر کا پروگرام میں شاہ محمود قریشی سے سوال۔ صابر شاکر سوال پوچھتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم آپ کو پاکستان کے دشمن نظر آتے؟ اے آر وائی نیوز عوام کی آواز، ہمیشہ قومی مفاد میں صحافت کا علم بلند رکھا، مسائل کی نشاندہی کی۔ کیا ارشد شریف اور صابر شاکر پر مقدمات اس لیے درج کیے جا رہے ہیں کہ اے آر وائی نیوز اندرون اور بیرون ملک پاکستان کے لیے نکلنے والے عوام کو دکھا رہا ہے؟ عوام اے آر وائی نیوز زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کیا یہ محبت ہضم نہیں ہو رہی؟ ڈالر اوپر جا رہا ہے، مارکیٹ گر رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مہنگائی بے قابو ہے۔ کیا یہ سب دکھانا اے آر وائی نیوز کا قصور ہے؟ خیبر پختونخوا میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ تحصیل چیئرمین کی نشستوں پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے دو امیدوار کامیاب۔ جے یو آئی فے کو 1 سیٹ ملی۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی اور تحصیل بٹگرام کے نتائج آنا باقی۔ پی ٹی آئی کا جے یو آئی پر غنڈہ گردی، تشدد اور دھاندلی کا الزام۔ لاہور میں رات گئے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ تیز ہوائیں چلنے سے 20 سے زائد فیڈرز ٹرپ، مختلف علاقوں میں بجلی بند۔ سبزہ مرغزار کالونی، ایئر لائن سوسائٹی، پنجاب یونیورسٹی، بند روڈ ٹاؤن شپ میں بجلی بند رہی۔ 4 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف نیو کراچی سیکٹر 11D میں رات گئے شہریوں کا احتجاج، ٹریفک جام رہا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,40,002 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,20,030 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,183 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا کس فلز کا ہے؟